یہ ہماری ہیں، اگر ملا بھی دیں تو جواب آتا ہے not responding at the moment. آپ کا موجودہ نمبر اس وقت کسی اور کال پر مصروف ہے، لیکن وہاں جب کبھی کال ملا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، بندیا جدو مرضی آواز مار اسی سناں گے، نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، تیری اشارہ نہ بھی نیڑے ہیں، جدو مرضی آواز مار، گرمی چ مار، سردی چ مار، دھند چ مار، بدل چ مار، مری مار، نران کغان مار، زمین دی ستویں تیج وڑ کے مار، جدو مرضی مار اسی سناں گے تیری کال ملا دی۔ عرض کیا کرتا ہے، یا اللہ 3 بار عمر سے مار کھا چکا ہوں، اب حضرت عمر نے کہا تھا ماروں گا بھی، قید خانے میں بھی ڈالوں گا، یا اللہ پکی توبہ آج عمر سے بچا لے، وعدہ کرتا ہوں شراب کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا۔ تاریخ لکھتی ہے حضرت عمر نے زور سے جھٹکا مارا اس کو، تو کیا ہوا، وہ حضرت عمر کی اس کھینچ کو برداشت نہیں کر سکا، بوتل بغل سے گر کے نیچے ٹوٹ گئی، لیکن تاریخ لکھتی ہے جب بوتل ٹوٹی تو شراب نہیں دودھ بہ رہا تھا، اس نے رونا شروع کر دیا۔ اب حضرت عمر بھی تھوڑے پریشان ہوئے کہ بچے کے لیے دودھ لے کر جا رہا تھا، یہ مجھ سے کیا ہو گیا؟ آپ نے فرمایا مجھے معاف کر دے۔ اللہ قرآن کہتا ہے وَلَا تَجَسَّسُوا، تجسس نہ کرو، لیکن مجھ سے ہو گیا، مجھے معاف کر دے، یہ مجھ سے پیسے لے اور دودھ لے آ۔ تو آگے سے کہتا ہے حضرت میں دودھ روڑن تو نہیں رون ڈے حضرت۔ آپ نے فرمایا رون کیوں ڈے آئے؟ وہ کہتا ہے میں تو خدا کی کریمی پہ رو رہا ہوں۔ آپ نے پوچھا کیوں، کیا ہوا؟ عرض کرتا ہے حضرت آپ سچے تھے، ولا تجسسوا کا کوئی رنگ نہیں، میں واقعتاً شراب لے کر آ رہا تھا، میں نے تو آپ کے خوف سے جھوٹ بولا، لیکن جب مجھے پتا تھا اب نہیں بچوں گا تو میں نے اس مالک کی بارگاہ میں عرضی ڈالی، یا اللہ آج مجھے عمر سے بچا لے، میں وعدہ کرتا ہوں شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ جب آپ نے کھینچا، بوتل گرنے سے پہلے تو شراب تھی، لیکن قربان جاؤ اس کی کریمی پر جس نے اس طرح پردہ ڈالا کہ اس کو دودھ بنا دیا۔ وہ کہہ زندہ اصل میں ہو پتہ کیا گیا، ہماری مات اس طرح ماری گئی ہے کہ ہم پیسے کو بہت کچھ سمجھتے ہیں، لیکن شاید پتہ نہیں ہمیں کیا ہو گیا، ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے نام کو کچھ بھی نہیں۔ حقیقت ہے حضرت، حقیقت ہے نہیں حضرت، بہت کچھ ہے، کبھی کہہ کر تو دیکھو۔ یہ کیونکہ مسکین کا تعلق سلسلہ عالیہ نقشبندیہ سے ہے، تو سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے شیوخ میں حضرت کا شمار ہے شیخ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالی، بہت بلند پایا ولی تھے حضرت۔ محمود غزنوی نے جب سومنات پر حملہ کیا نا، فتح نہیں ہوئی، تو پھر حضرت کی بڑا طویل واقعہ ہے، میں مختصر کر کے حضرت کی خدمت میں آیا تو آپ نے جاتے ہوئے اسے اپنا جبہ عنایت کیا، تو پھر محمود نے حملہ کیا تو فتح کے کوئی آثار نہیں تھے، تو محمود نے کیا کیا کہ آپ کا جبہ لے کر نا ہاتھ پر رکھ کر آپ کے جبے کے وسیلے سے دعا کی، یا اللہ تیرے دوست کا جبہ ہے، اس کے وسیلے سے مجھے کفار پر فتح دے۔ اللہ نے فتح دے دی۔ تو تاریخ لکھتی ہے کہ جب رات کو سوئے نہ محمود غزنوی علیہ الرحمہ، تو خواب میں حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی ملے بڑے غصے میں، اور کہتے ہیں محمود تو نے میرے جبے کی عزت نہیں رکھی۔ تو محمود غزنوی کہتے ہیں میں نے عرض کی حضور اور عزت کیا ہوگی، آپ کے جبے کے وسیلے سے فتح مانگی، اللہ نے فتح دے دی۔ آپ نے فرمایا تو نے یہ کیوں کہا تھا کہ یا اللہ اپنے اس مقرب کے جبے کے وسیلے سے مجھے کفار پر فتح دے، اور اگر تو یہ کہتا نا یا اللہ سارے کافر مسلمان کر دے، اس نے مسلمان بھی کر دینے تھے۔ اس لیول کے ولی تھے حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی علیہ الرحمہ۔ آپ ایک دن بیٹھ کر نا اسی طرح محفل کو اللہ اللہ کرنے کی تلقین کر رہے تھے، تو آپ کی محفل میں بو علی سینا بھی بیٹھے تھے، ایک مفکر، اور آپ کو پتہ ہے یہ جو مفکر شفکر ہے نا، ہمیں جعلی قسم کے سائنسدان، یہ فلسفی، ان کی عقل کو زنگ لگ چکا ہوتا ہے، ایویں ہر بات پہ اڑتے پھرتے ہیں۔ حضرت کہہ رہے تھے اللہ اللہ کیا کرو تمہارے رزق میں برکت ہوگی، بیمار ہو تو شفا پاؤ گے، تمہارے گھروں میں برکت ہو جائے گی،
دل کو سکون ملے گا، روح کو چین ملے گا، بگڑے کام سنور جائیں گے، اللہ عزتوں کے تاج عطا کریں گے۔ ابو علی سینا سامنے بیٹھ کر نا سامعین میں بیٹھے سوچ رہے تھے، وہ یار بابا کی کہن دیا ہے، ایک نام اتنے کام، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بندہ اللہ اللہ کرے اور اتنے کام ہو۔ اور حضرت کی دلیل کو رد کس طرح کرتا ہے وہ کہتا ہے ایک بندے کو پیاس لگی ہے، وہ اپنے ہاتھ میں پانی کا گلاس بھرا ہوا رکھ لے، پانی پیے نہیں بلکہ رکھ کے کہتا جائے پانی پانی پانی، پیے نہیں، تو کیا اس کی پیاس بجھ جائے گی؟ صرف کہنے سے بجھ جائے گی۔ دوسری دلیل دیتا ہے اگر کوئی شخص بیمار ہے، وہ طبیب سے دوائی کی پڑیا لے کر آئے، اس پڑیا کو اپنے ہاتھ پہ رکھ لے، کھائے نہیں بلکہ کہتا جائے دوائی 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 دوائی، تو کیا اسے آرام آئے گا؟ نہیں آئے گا۔ کہتا پھر یہ کس طرح ہو سکتا ہے بندہ اللہ اللہ کرے اور اتنے کام ہو جائیں؟ کہتے ہیں جب علماء کے سامنے جاؤ تو زبان کنٹرول میں رکھو، جب اللہ کے ولیوں کی خدمت میں جاؤ تو دل کنٹرول میں رکھو، کیونکہ یہ دلوں کو خیالوں کو پکڑ دیا کرتے ہیں۔ آپ نے ابو علی سینا کا وسوسہ پکڑ دیا اور اسے مخاطب کر کے فرمانے لگے، اوے گدھے، تجھے کیا پتا اللہ کے نام کی کتنی برکتیں ہیں۔ اب ابو علی سینا بھری مجلس اس کو گدھا کہہ دیا، اس کو بڑے غصہ آیا، لیکن کیا اس نے کیا؟ اس نے غصے کو نہ اندر ہی دبایا، کنٹرول کرنے کی کوشش کی، لیکن ناکام کوشش، نہیں کنٹرول ہوا۔ اظہار کس طرح ہوا کہ رنگ لال ہو گیا، بیٹھے بیٹھے فی الفور پسینہ آ گیا، اور یہاں تک غصہ بڑھا کہ وجود کانپنے لگ پڑا غصے سے۔ اب وہ اللہ کے ولی جنہوں نے اندر کی کیفیت جان لی، کیا وہ باہر کو نہیں جانتے تھے؟ ابو علی سینا کو مخاطب کر کے فرمانے لگے، ابو علی سینا، اور تجھے کیا ہوا؟ یہ چند لمحوں میں تیری کیفیت کیوں بدل گئی؟ یہ رنگ کیوں لال ہوا؟ پسینہ کیوں آ گیا؟ کانپ کیوں رہا ہے؟ اور کردہ حضرت دیکھو تو صحیح نا، تسی بھی تے زیادتی کیتی ہے نا، اینے لوکاں جو بیٹھے ہیں تسی منو کھوتا کہہ ہڑے ہیں، ہونی منو غصہ نہ آئے، میرا رنگ لال نہ آئے، منو پسینہ نہ آئے، میرا وجود نہ کمے۔ آپ نے فرمایا ابھی تو بیٹھ کے سوچ رہا تھا، اے جی اللہ اللہ کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ دیکھ تو صحیح، گدھا کہنے سے اتنا کچھ ہو گیا، اللہ کہنے سے کیا نہیں ہوتا؟ کہہ کے تو دیکھو یار، تھی تو کوئی بولے ہو نا، میں ادھر ایک پنڈ گیا تو شاید انہوں نے سمجھ نہیں آئی، یا سمجھ آ کے بھی نہیں آئی، پتہ نہیں کی ہویا۔ میں نے پھر ان کو کہا میں ہوں گل اس طرح ہے کہ جی میری گل دا یہ بھی یقین نہیں نہ آیا تو باہر بڑا روڈ لنگدا پیا تے تجربہ انج کرنا ہے کہ باہر کھلو جانا جا کے، جڑا کوئی منڈا لنگے نا 1 to 5 تے جہاں ڈنڈ باہ بھی وڈے ہون تو 1 to 5 روک کے انہوں صرف اینا ہی کہنا ہے، جناب بیٹھے تو تھی پاویں 1 to 5 تے ہو، لگن تھی کھوتے ہی ڈے دیو، انشاءاللہ میری گل دا یقین آ جائے گا تمہیں، پھر وہ تمہارے ساتھ وہ کرے گا کہ تمہیں یقین آ جائے گا۔ حضرت اگر لفظ گدھا اتنا اثر رکھتا ہے تو آپ خود تصور کرو حضرت پھر اللہ کا کیا اثر ہوگا، پھر دیکھو تو صحیح اللہ کا کیا اثر ہوگا۔ یہ سلسلہ عالیہ قادریہ شریف کا اگر شجرہ پڑھیں نا، ہمارے ماشاءاللہ اسلامی بھائی بیٹھے ہیں، تو امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بعد حضرت حبیب اجمی علیہ الرحمہ کا نام آتا ہے، کیونکہ غوث پاک کی محفل ہے اور آپ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اکابرین میں سے ہیں۔ یہ حضرت حبیب پہلے سود کا کاروبار کرتے تھے، اللہ نے توبہ کی توفیق دی، آپ نے امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دستے مبارک پر بیعت کی، حکم مرشد سے آپ نے جتنا سود کا مال تھا نا باہر پھینک دیا، فقر آیا، غربت آئی، پیر و مرشد کی جانب سے حکم یہ آیا کہ توکل کرنا ہے بیٹھ کر، ہم نے یہ نہیں کرنا حضرت، ہمیں حکم مشائخ کی بات اور ہے، اگر یہ کام کرنے نکلیں گے، علماء کام کرنے نکلیں گے تو پھر یہ خانقاہوں کی اور مسجدوں کی خدمت کون کرے گا؟ ہم نے ان کی خدمت کرنی ہے، لیکن ہم نے اس بات کو اپنے پہ نہیں لینا، میں میری گال سن کے تو ہی بیٹھ جا کے، نہیں، ہمیں کرنے کا حکم ہے حضرت، وہ مشائخ کی بات اور ہے، اگر وہ بھی کرنے نکل جائیں گے تو پھر جو خانقاہ میں سائلین آئیں گے، سالکین آئیں گے، ان کی خدمت کون کرے گا؟ اس لیے وہ اللہ پہ توکل کرتے ہیں اور اللہ انہیں غیب سے عطا کرتا ہے۔ مرشد کی جانب سے حکم آیا، فقر آ گیا، اور تانوں پتہ ہے حضرت جی پرونٹھے کھا کے سکیاں کھانا بڑا اوکھا کام، لیکن آ گیا فقر۔ آپ کی بی بی صاحبہ بڑی ذرا مزاج کی سخت تھی، آپ بیٹھ کر نا مصلی پہ وظیفہ کہہ رہے تھے تو آ کر آپ کو کہتی ہوں حبیب کیوں جا بابے دا مرید ہوئے ہیں، آپ ہی بھوکا مرد ہے، سانوں ہی بھوکا مارن لگا، جا کے کام کر کو بچیاں واسطے روٹی لے کے آ۔ آپ فرماتے ہیں میں اٹھا اور میں جنگل چلا گیا، وہاں بیٹھ کر میں نے سارا دن
جو دم غافل سو دم کافر مرشد فرمایا ہو. لگا رہا میں. کہتے جب رات پڑی نا میں گھر آیا, میری بیوی مجھے پوچھتی ہے حبیب مزدوری کی؟ آپ فرماتے ہیں میں نے کہا خوب کی. تو کیونکہ حضرت اب ہم نبی علیہ السلام کے زمانہ پاک سے بہت دور آ گئے, امیدیں طویل ہو گئیں, دنیا سے محبت بہت بڑھ گئی. تب یہ نہیں تھا, تب روزینہ ہوتا تھا. جڑا کام کو کردہ سی نا روز کلیئر, یہ مہینے والا کام نہیں ہوتا تھا. ان کو مہینے کا کوئی اعتبار نہیں تھا, روز کا کلیئر, اس لیے مہینہ نہیں روزینہ ہوتا تھا. تو حضرت حبیب کہتے ہیں میری بیوی نے مجھے پوچھا حبیب پھر پیسے لے کے آیا؟ آئے آپ فرماتے میں نے اپنی بیوی سے کہا میں نے جس کی مزدوری کی ہے نا وہ بڑا کریم ہے, مجھے پیسے مانگتے ہوئے شرم آ گئی. تو بیوی کہتی ہے چل کل مانگ کے آنا. فرماتے اگلی صبح ہوئی میں پھر چلا گیا جنگل میں جا کر, کبھی نوافل, کبھی درود, کبھی یا حیو یا قیوم, کبھی سجدے, کبھی استغفار, کبھی قرب, کبھی دوری, کبھی وصال, سارا دن گزارا. فرماتے جب گھر آیا نا تو بی بی مجھے پھر پوچھتی ہیں او حبیب مزدوری کی؟ آپ فرماتے میں نے کہا ٹکا کے کی. تو وہ کہتی ہے پھر پیسے نہیں ملے؟ تو آپ کہتے میں نے کہا میرا مالک بڑا کریم ہے, پیسے مانگتے ہوئے شرم آ گئی. تو وہ فرماتے ہیں بی بی مجھے آگے سے کہتی ہے حبیب یا تو کل پیسے لے کر آنا یا مالک بدل لو. ہائے ہائے, ہمیں نہیں فکرے کی سمجھ حضرت, جس نے لگائی ہو اس کو پتا ہے دل پہ کیا گزرتی ہے. مالک بدل لوں, کیسے بدل لوں؟ اس جیسا کو کریم ہو تو بدلوں نا. ہمیں نہیں سمجھ آتی ان فکروں کی. اب فرماتے میرے دل پہ لگی. اگلے دن پھر گیا, سارا دن ذکر و اذکار کیا. فرماتے جب رات کو گھر آیا نا بڑا پریشان. وہ حبیب 2 دن تو انہوں ٹال لیا, آج کیویں ٹالیں گا؟ فرماتے 1 قدم گھر کی طرف اٹھاتا تھا, 7 قدم پیچھے چلتا تھا پھر, لیکن نہ کرتے گھر آ ہی گیا. فرماتے جب گھر آیا